مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے۔ یہاں پہ تشریف فرما واجب الاحترام علماء کرام، و حفاظ کرام و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بجے ہیں 11۔ آپ کے جواب سے مجھے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے۔ پھر سلام کرتا ہوں جے پور والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے آپ کو بلند آواز سے نوازا ہے، سلامت رہیں۔ اور ابھی آپ نے جو مختصر جامع گفتگو سنی، مفتی ولی محمد صاحب قبلہ جو غالباً ناگور شریف بسنی، ہاں، مفتی ایک ملاقات حضرت سے ہوئی، بہت متاثر ہوا کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے وفادار رہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ اپنی گفتگو میں اکثر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرکز سے قریب رہو، مرکز سے قریب رہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے آمین۔ اور ان کا سایہ ہم غرباء اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آمین۔ ابھی بھی آپ نے ناظم جلسہ سے سنا کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے کچھ ممبران، اور یہ پروگرام بھی جو ہیں ابرار بھائی، یہ بھی جماعت رضائے مصطفیٰ کے ممبر ہیں، اور حاجی صاحب حاجی عبداللطیف صاحب مرحوم وہ بھی اس جماعت سے جڑے ہوئے تھے۔ بے شک۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس جماعت کے بانی اعلیٰ حضرت ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سب سے بڑی دلیل، اس جماعت کے بانی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ۔ کوئی فلاں حضرت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت۔ اور اعلیٰ حضرت اپنے وصال سے 1 سال قبل اس جماعت کی بنیاد رکھی۔ بے شک۔ گویا اعلیٰ حضرت یہ بتا کے گئے ہم کو کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن ایک مشن آپ کو دے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے بعد کئی اکابر علماء نے اس کی اشاعت کی، ترویج و اشاعت کی، آگے بڑھایا اس کام کو، مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام دیا اس جماعت کے جھنڈے تلے کئی لوگوں نے، یہاں تک کہ شیر بشیر اہل سنت نے، صدر الشریعہ نے، ہے نا، بڑے بڑے اکابر، یہاں تک کہ میں نے سنا علی حسین اشرفی میاں اعلیٰ حضرت جو پیچوشا شریف کے ہیں، انہوں نے بھی اس کے پرچم تلے کام کیا۔ تو کئی اکابر علماء نے اس کے پرچم تلے کام کیا، اور آج بھی اس کی رہنمائی جو ہے نا قائد ملت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور تاج الشریعہ نے بھی کی۔ تو بے اس سے جڑیے، یہ جماعت وہ ہے جو مرکز کا پیغام عام کرتی ہے، بے شک۔ اور یہ مرکزی جماعت ہے ہماری۔ سبحان ہاں، اعلیٰ حضرت کا پیغام یہی جماعت عام کر رہی ہے، اور جتنی بھی جماعتیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے عین مطابق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکتوں سے نوازیں، ہے نا۔ لیکن یہ خصوصی جماعت کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آج بھی اس کی رہبری جو ہے اعلیٰ حضرت کے شہزادے کر رہے ہیں۔ اب ایک ماحول آپ بنا دے تاکہ پڑھنے والے کو محسوس ہو کہ وہ بیدار سنیوں کی محفل میں نعت پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز نکال کے بولو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور تھوڑی سی زحمت، تھوڑا قریب ہو جائے تاکہ میں قریب سے آپ کی زیارت کر سکوں۔ بولو سبحان اللہ۔ ہاں، مفتی صاحب کے حکم کے مطابق میں کہوں گا، زیادہ کلام جو ہے، بلکہ سبحان اللہ، کوشش رہے گی سارے کلام بزرگوں کے پڑھے جائیں، بے شک۔ ہے نا۔ سبحان اللہ، ماشاء تو اعلیٰ حضرت کے کلام سے، بلکہ وہ کلام جو ایک عاشق رسول نے عربی میں لکھا اور اتنا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ جب رات کو سوئے نا، وہ علیل تھے، بڑی ان کی طبیعت، ان کی بہت بری طبیعت تھی، اور بستر ہی پہ تھے، وہ بستر علالت پہ تھے کئی وقت سے۔ یہ کلام انہوں نے لکھا
حضور کی زیارت ہوئی، میرے آقا نے کلام سماعت کیا اور ان کو انعام میں چادر عطا فرمائی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب مانگنے کا سلیقہ دیکھو، جب حضور نے چادر دی تو لے لی، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو نوازا وہ تو مجھے مل گیا، سبحان اللہ. میں جو چاہتا ہوں وہ بھی عطا فرمائے. بولو سبحان اللہ. میں جو چاہتا ہوں وہ بھی عطا فرمائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے جب کہا، حضور نے فرمایا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا حضور میری طبیعت بڑی علیل ہے اور میں اس بیماری میں مرنا نہیں چاہتا. اگر میں اسی بیماری میں چل بسا تو کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضور کا دیوانہ تھا لیکن بیماری میں گیا. حضور کرم فرمائے مجھے اس سے نجات چاہیے. میرے آقا نے اپنا رحمت بھرا ہاتھ ان کے بدن پر پھیرا، صبح میں بیماری دور. سبحان اللہ. جب وہ اٹھے نا نیند سے تو جو میرے آقا نے چادر دی تھی وہ چادر ان کے پاس وہی موجود تھی. سبحان اللہ. اور پورا کمرہ جو ہے نا خوشبو سے مہک رہا تھا. کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ. ہاں پورا کمرہ مہک رہا تھا. اسی لیے اس قصیدے کا نام پڑ گیا قصیدہ بردہ شریف. بے شک، سبحان بردہ کہتے ہیں چادر کو. قصیدہ اللہ. سارے بولیے قصیدہ. یہ بڑا مبارک قصیدہ ہے. آئیے اس مبارک قصیدے کو پڑھتے ہیں. اور حضور تاج الشریعہ کے عمل میں تھا یہ قصیدہ. بے شک. آپ جو ہے نا روزانہ اس قصیدے کو جو ہے پڑھتے تھے روزانہ. تو بڑا مبارک قصیدہ ہے یہ. اور برکت، حصول برکت کے لیے آئیے جتنے بیٹھے ہیں نا کوئی لب خاموش نہ رہے، آواز نکال کے میرے ساتھ پڑھیے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. کلام ہے اعلیٰ حضرت کا. سبحان اللہ. ایسے نہیں ذہن میں آ گیا تو کہہ دیا. سبحان اللہ. جب حضور کی ولادت ہوئی، جب نور کا باڑا بک رہا تھا، سیدہ آمینہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آسمان کے چاند ستارے فرماتی ہے میری چھت پہ آ گئے تھے. اور کہتی ہے مجھے تھوڑا ڈر تھا کہ کہیں یہ گر نہ جائے. اتنے قریب آ گئے، چھت پہ آ گئے. کیوں آئے؟ صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. جو جدا دیکھو یہ جاتا ہے توڑا نور کا. نور
کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا بولو میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا بولو میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا پڑھیے نا میں بھی سنوں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا تاج والی دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا نور بنت نور زوجے نور ام نور سبحان اللہ ماشاء اللہ نور بنت نور زوجے نور ام نور اور نور مطلق کی کنیز اللہ لہلا نور کا آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا پڑ گیا دائرے سدرا کو چسکا نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا بولو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دو جگہ میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں سبحان اللہ یہ چاند سورج یہ گھومتے ہیں نا اب عشق والے دیکھو بات بھی عشق والی کرتے ہیں یہ کیوں گھومتے ہیں ارے یہ بھی تلاش کر رہے ہیں کہ حضور کا کوئی ثانی ملے تو دیکھوں لیکن یہ بھی پریشان ہے ملے کب جب ہو تو ملے جب ہو تو ملے ہے ہی نہیں میرے آقا فرماتے ہیں جبریل سے اے جبریل تو نے تو جہاں دیکھا ہے بتا کبھی مجھ سا دیکھا کوئی میری مثل کا دیکھا کوئی میرے جیسا دیکھا جبریل عرض کرتے ہیں حضور میں نے مشرق دیکھا مغرب دیکھا شمال دیکھا جنوب دیکھا یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ جیسا کوئی نہیں آپ جیسا کوئی نہیں اب یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہوا میں باتیں نہیں یہ جامع کلام ہے جامع بات اتنی ہوتی ہے مفہوم بہت بڑا ہوتا ہے کہتے ہیں دو جگہ میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں ڈھونڈتے پھرتے گے مگرو ماں پتا ملتا نہیں ڈھونڈتے پھرتے گے مگرو ماں پتا ملتا نہیں ہے رگے گردن سے اقرب ہے رگے گردن سے اقرب نفس کے اندر ہے وہ یوں گلے سے مل کے بھی گئے وہ جدا ملتا نہیں یوں گلے سے مل کے بھی گئے وہ جدا ملتا نہیں جو خدا دیتا ہے ملتا ہے اسی سرکار سے بولو
یہ کلام ہے مفتی اعظم ہند کا۔ جو خدا دیتا ملتا ہے کسی سرکار سے، کچھ کسی کو حق سے اس در کے سوا ملتا نہیں۔ کوئی مانگے یا نہ مانگے، کوئی مانگے یا نہ مانگے، ملنے کا در ہے یہی۔ کوئی مانگے یا نہ مانگے، ملنے کا در ہے یہی۔ آغا بے عطائی مصطفیٰ مدعا ملتا نہیں، رہنماؤں کی اس صورت راہ ہماری کام ہے۔ راہ زنگ کو اور رہنما ملتا نہیں، ہے صفائی ظاہری کے ساز و ساما خوب سبحان اللہ۔ اتنے چمکتے ہیں آج کل کے پیر صاحب کہ دیکھو تو ایسا محسوس ہو کہ ان سے بڑا عابد کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں اتنے چمک دھمک تو بڑی خوب، اتنے چمکیں گے۔ اچھا ہر کوئی تاج الشریعہ بھی نہیں ہوتا، بے شک، جو دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت ہو اور تقوی و طہارت میں تو اس سے بھی حسین ہو سبحان اللہ ہیں، لیکن آج کسی کو بھی تولو شریعت پہ تولو۔ حق، ہاں کوئی خوبصورت ہو نہ ہو شریعت پہ تولو۔ اگر شریعت پہ وہ ایک دم پابند ہے شریعت کا اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تو یقین جانے وہ بڑا نیک ہے آج کے دور میں۔ بے شک، اور آج تو آپ جانتے ہیں کئی جگہ تو ہمارے یہاں سورت میں ایک علاقہ ہے، وہاں تو ایسا معاملہ ہے کہ پیر زیادہ ہے مرید کم ہے۔ وہاں اتنے پیر ہیں کہ پیر زیادہ ہے مرید کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان جاہل پیروں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اور جو اہل سنت کے موقع پر جو شرائط اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے اس کے جو اہل ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں، آمین اللہ ہے نا۔ آمین۔ مفتی اعظم پیغام دے رہے ہیں، پیغام دیکھیے، یہ نعت بھی ہے، پیغام بھی ہے، درس بھی ہے، فکر بھی ہے، بے شک، کلام اس کو کہتے ہیں۔ ہاں یہ نعت بھی ہے، فکر بھی ہے، درس بھی ہے، کہتے ہیں پیغام دے رہے ہیں۔ ہے صفائی ظاہری کے ساز و ساما خوب، جس کا باطن صاف ہو وہ باصفا ملتا نہیں، جس کا باطن صاف ہو وہ باصفا ملتا نہیں۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھنی گئی حشر میں عزت رسول اللہ کی، لاوراب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی گئی کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت سے لوگ آج بھوکنے لگے ہیں میرے معاویہ کی شان میں۔
ایک کا نام ہے عبید اللہ، ہم اس کو کہتے ہیں عدو اللہ۔ کون ہے وہ؟ عدو اللہ، دشمن ہے۔ ہاں، جو صحابی رسول کی شان میں بھونکے امام عشق و محبت فرماتے ہیں وہ زندیق ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، جو امیر معاویہ کی شان میں بھونکے وہ زندیق ہے، جہنم کا کتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ ہاں، ہم تو وہ ہے جو اہل سنت کو بھی مانتے ہیں، جو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ یہ دونوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو۔ ہم رسول اللہ کے بولو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک کلام پڑھتا ہوں حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ۔ سنیں گے بڑا اچھا ہو، ساتھ میں پڑھ بھی جائیں آپ، ساتھ میں پڑھیں گے۔ ایک کلام ہے حضور تاج الشریعہ کا بڑا مشہور، میں پڑھتا ہوں برتسمی۔ اٹھے گئے جتنے بھی فتنے، سبحان اللہ، اسے مولا فنا کر دے۔ بولو سبحان اللہ، آمین۔ اٹھے گئے جتنے بھی فتنے، اسے مولا فنا کر دے۔ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کا، اللہ نے آواز دیے، نکال کے بولو سبحان اللہ۔ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے۔ دعا مرشد کی پوری از پھیلے مصطفیٰ کر دے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے۔ غموں کی دھوپ میں وہ سارے زلف عطا کر دے۔ غموں کی دھوپ میں وہ سارے زلف عطا کر دے۔ منور میری آنکھوں کو میرے
شمس و ضحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے پیچھے والوں آپ بھی آواز نکال دو منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے سبحان اللہ کسی کو خاموشی سے دے سبحان اللہ کسی کو برملا کر دے کسی کو خاموشی سے دے کسی کو برملا کر دے سوراقا کو کبھی سونے کے کنگن بھی عطا کر دے سوراقا کو کبھی سونے کے کنگن بھی عطا کر دے مدینے میں بھلا کر دے بٹھا کر دے اٹھا کر دے جوابانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جوابانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہا بولو نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہا عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہا عطا کر دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اختیارات مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، جشن رنگ رضا، جماعت رضائے مصطفیٰ، جماعت رضائے مصطفیٰ، شہنشاہ ترنم جناب صابر رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، اب جو ابھی تک نہیں بولے وہ بھی بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، حسین ابن علی کو فاتح کربلا کر دے واہ واہ، سبحان اللہ، میرے غوث الورا کو بادشاہ اولیاء کر دے میرے خواجہ پیا کو حکومت ہند کی خواجہ کے ہاتھوں میں عطا کر دے امام احمد رضا کو سنیوں کا پیشوا کر دے جوابانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جوابانی عطا کر دے بھری جنت نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہا عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہا عطا کر دے زمین و زمان بولو زمین و زمان حق ہے، سبحان اللہ، بولو زمین و زمان اے زمین و زمان لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ اے دغن میں زبان سبحان اللہ، بولو دغن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں اے بفور صدا سمائے بگی یہ صدرہ اٹھا ہائے ہائے واہ واہ، حضور کی تعظیم دیکھو یار سبحان اللہ سبحان اللہ، جب عرش پہ اعلان ہوا کہ حضور آنے والے ہیں حضور سارے بولو حضور آنے والے ہیں جب عرش پہ یہ اعلان ہوا نا کہ حضور آنے والے ہیں بفور صدا جب فوراً بلند ہوئی تو کیا ہوا ہلچل مچی
ہلچل مچ گئی عرش پر۔ اب دیکھیے کسی نے کیسے تعظیم کی، اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچ رہے ہیں، نقشہ اور ایسا نقشہ کھینچ رہا ہے گویا اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے، نقشہ بھی ایسا کھینچا ہے کہ محسوس ہوتا ہے اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسے استقبال ہوا حضور کا، سنیں۔ بفور صدا سمائے بندھا، یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا، صفوف سما نے سجدہ کیا، ملائکہ نے سجدہ شکر کیا اللہ کی بارگاہ میں، مولا تیرا شکر ہے تیرے محبوب آنے والے ہیں۔ صفوف سما نے سجدہ کیا، کوئی جو عذاب تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توار، سینے کا زور لگا کے یہ تاب و توار تمہارے لیے، جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم کیا سے کیا کر دے، جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کر دے، چونکہ نبی مختار کل گئے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارادے لاکھ بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے لاکھ بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، مدینے وہ جاتے ہیں، مدینے وہ جاتے ہیں، جنہیں آقا بلاتے ہیں، امیری ہو یا غربت میں اسے آقا نبھاتے گئے، کسی کو وہ ہنساتے گئے، کسی کو وہ رلاتے گئے، کسی کو وہ ہنساتے گئے، کسی کو وہ رلاتے گئے، وہ جو آزماتے گئے، وہ اب تو فیصلہ کر دے، آزماتے گئے، وہ اب تو فیصلہ کر دے، چونکہ نبی مختار کل گئے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شعر پڑھتا ہوں جو مارے شریف سے تعلق رکھتا ہے، سبحان اللہ، سید اشرف میاں، سبحان اللہ۔ اچھا اعلیٰ حضرت کی شاعری کا اچھوں نے اعتراف کیا، بے شک۔ ان کا ایک شعر ہے، ارے زار اشرف ناتواں، کہاں نا تیرا بیاں کہاں، تیرا حق تھا تو نے اٹھا لیا، یہ رضا کے توشے کا مال ہے۔ بے شک حق، سبحان اللہ۔ اچھے شاعروں نے اعتراف کیا اعلیٰ حضرت کی شاعری کا، اور یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، خیال حضرت حسان سے ہم نعتیں سجاتے گئے، خیال حضرت حسان سے ہم نعتیں سجاتے گئے، رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کا، رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دے، بریلی سے مدینے تک بڑا مضبوط ہے ٹاور، بولو نا سبحان اللہ۔ اس ٹاور کے قریب
ہاں تو آپ محفوظ رہیں گے بے شک اور جس نے سم بدلانا سمجھ لیجئے اس ٹاور کو جو بھی چھوڑے گا آج کے دور میں اس کا انجام بہت برا ہے اور ہم تو دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے مشن کو چھوڑنا نہیں ہے بریلی سے مدینے تک بڑا مضبوط ہے دعوت ملے گی حشر میں غم کو نبی کے نور کی چادر بلاؤں کو پکڑنے کا میرے آقا تو ہے پاور گے ہم وگی اسماء جو کہتے گئے میرے اختر مجھے کیا فکر گو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر گو اختر میرے یاور ہے وہ بلاؤں کو جو میری خود ہی رفتار بلا کر دے بلاؤں کو جو میری خود ہی رفتار بلا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے سبحان اللہ سالوں پہلے یہ شعر جب حضرت حیات تھے حضرت تو آج بھی حیات ماشاءاللہ لیکن جب پردہ نہیں کیا تھا تب یہ شعر کہا اچھا یہ شعر آج بھی جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہو یا فتویٰ سبحان اللہ اب آپ کی سبحان اللہ کی صدا بتائے گی کہ آپ کتنا سمجھیں کتنا سمجھیں اسٹیج والے بھی نواز سکتے ہیں مجھے بے شک کوئی مسئلہ ہو یا فتویٰ چلے جاؤ بریلی میں واہ 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 سبحان اللہ کوئی مسئلہ ہو یا فتویٰ چلے جاؤ بریلی میں بس کسی پل بس کسی پل میں اس کو حل میرے اختر رضا کر دے بس کسی پل میں اس کو حل میرے اختر رضا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ کون بنا مہمان کعبہ کون بنا مہمان کعبہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت ماشاءاللہ تاج الشریعہ کا تو وصال ہو گئے اب کون اب کوئی ہے جو رہنمائی کرے مرکزی خطرے میں کوئی ہے جس کو دیکھو تو تاج الشریعہ یاد آتے ہیں سبحان اللہ کوئی ہے جس کو تاج الشریعہ نے اپنی حیات ہی میں اپنا جانشین مقرر کر دیا سبحان اللہ کون ہے تجھے کیا فکر ہو رضوی تیرے قائد تو گئے اسجد تجھے کیا فکر ہو رضوی تیرے قائد تو ہے اسجد وہ گئے آل رضا پر تو اپنی جان فدا کر دے ہے آل رضا پر تو اپنی جان فدا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے حضور کے لیے مشکل نہیں ہے حضور کے لیے مشکل نہیں ہے اسی شب میں اسی محفل میں
اسی شب میں مدینے کا ہمیں ویزا عطا کر دے، اسی شب میں مدینے کا ہمیں ویزا عطا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہا عطا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہا عطا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جگہ میں عام پیغام شگے احمد رضا کر، پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے، وفا کی تجدید ہونی چاہیے۔ ابھی تو نئے مسائل ابھر کے آتے ہیں جو بزرگوں سے بھی ٹکراتے ہیں۔ ایسی ہی تجدید کیا کام جو بزرگوں سے ٹکرائے؟ تجدید اگر کرنا ہی ہے تو وفا کی تجدید کرو، جو بزرگوں نے کی تھی ہے نا، اسی وعدے کو پھر سے تجدید کرو۔ اب اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے؟ پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے، پیغام کیا ہے؟ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، بولنا پڑے گا، آواز ایسی نکلے کہ دور تک جائے۔ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مانو جان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مانو جان پر فدا کر دے، نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اللہ اکبر، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، فکر والا کلام ہے، اور یہ چہلوں کی محفل ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت کو کسی نے جب کہا تھا نا تنزیہ طور پر خاک 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 خاک، اعلیٰ حضرت کو کسی نے تنزیہ طور پر کیا کہا؟ خاک 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 خاک۔ اب کوئی حضرت تو ہے نہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ جواب میں اعلیٰ حضرت نے پورا کلام لکھ دیا، اور جب امام لکھنے پہ آئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اس نے لکھ دیا ہے سند گئے وہ دین میں، جو اس نے لکھ دیا ہے سند گئے وہ دین میں، اہل قلم قلیاب نقطہ رضا کا گئے، اہل قلم قلیاب نقطہ رضا کا گئے، سبحان اللہ، پورا کلام لکھ دیا اعلیٰ حضرت۔ مجھے خاک کہتے ہو، مجھے خاک کہتے ہو، آؤ بتا دیں خاک کا مقام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اور دل سے سنو گے نا، ایسے کلام سننے کی اگر عادت ہو گئی نا آپ کو، تو آپ کو دوسرے کلام جچیں گے نہیں۔ ہاں یقین جانے، ایک عاشق نے کہا تھا، ایک مفتی صاحب بڑی ذمہ داری سے، ایک ان کا عشق تھا، انہوں نے کہا ایک کلام پڑھا گیا جو علامہ جامی کا ہے، تنم فرسودہ جاں پا راز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پج مرد آبا راز ارسیا، یہ کلام پڑھا گیا۔ اس کے بعد وہ شاعر صاحب نے اسی کلام میں ملا دیا، بقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی، ملا دیا کلام۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں یقین جانو اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا ہے نا،
اگر علامہ جامی اگر دیکھ لیتے تو اعلیٰ اپنی قلم رکھ کے اعلیٰ حضرت کو نوازتے ہیں. بے شک. ہاں میں تقابل نہیں کر رہا ہوں اور ہم تقابل کرتے بھی نہیں ہیں. بے شک. ہاں انہوں نے کہا ایک ان کا عشق تھا، ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کو فرق بتاؤں میں. علامہ جامی بہت بڑے عاشق، بہت بڑے عاشق. انہوں نے جو کلام لکھا ہے وہ استغاثہ ہے. کیا ہے؟ فریاد ہے. دلم پز مرد آواراز عیسیاں چسوئے من گزر آری، چسوئے من گزر آری من مسکین ز ناداری، فدائے نقش نال نت کنم جاں. یا رسول آپ اگر میرے گھر میں تشریف لائیں، ہے نا، چسوئے من گزر آنی من مسکیز ناداری، مجھ نادار مجھ مسکین کے یہاں اگر آپ تشریف لائیں تو یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، لیکن جہاں جہاں آپ کے قدم کے نقش ہوں گے میں اپنی جان وہاں فدا کر دوں گا. تو بہر کہ پورا کلام آپ سنیں گے نا تو وہاں پہ کیا ہے؟ استغاثہ ہے. اور اعلیٰ حضرت کے کلام میں کیا ہے؟ حضور کی شان بیان کی ہے اور شان کے ساتھ استغاثہ پیش کیا ہے. ہاں ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ جو اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا، کون تھا؟ ہاں اس کو نسبت ہو گئی اللہ کے محبوب بندوں سے، ہے نا، قرآن میں جس کا ذکر ہے. اب وہ جائے گا جنت میں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ تو اصحاب کہف کے ساتھ رہ کر وہ اتنا عزیز ہو گیا ہے نا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم تو کس کے کتے ہیں؟ ہم تو حضور کے کتے ہیں. بے شک. سگے درگاہ ہے سلطانہ مگسنی یا رسول اللہ. سبحان اللہ. جب ایک کتے کو ولیوں سے نسبت ہو جائے تو اس کو اتنا بڑا مقام ملتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم تو حضور کے کتے ہیں، بے شک. ہمارا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہے نا، سبحان اللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت نے جواب میں پورا کلام لکھ دیا. سنیے، پیغام لے کے جائیے اور موت کو یاد کرنا چاہیے. موت کو یاد کریں گے آپ کے اندر اللہ کا خوف بڑھے گا، ہے نا. اور جتنا خوف بڑھے گا اتنا آپ پر کرم ہوگا. یاد بھی کرنا چاہیے. بزرگوں کا طریقہ بھی ہے، موت کو وہ ہمیشہ یاد کرتے تھے، ہمیشہ. بہرکیف اعلیٰ حضرت نے پورا کلام جواب میں لکھ دیا. ہم خاک گئے اور خاک کی ماوا ہے ہمارا ٹھکانہ ہے، ماوا ٹھکانہ. بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے خاک کہتے ہو؟ ہم خاک گئے اور خاک کی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک گئے اور خاک کی ماوا ہے ہمارا. ارے خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک کی ماوا ہے ہمارا. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. ہم خاک ہے اور خاک کی ماوا ہے ہمارا. اللہ میں خاک کرے اپنی طلب میں. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. یہ خاک سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. یہ خاک سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. یہ خاک سرکار سے تمغہ ہے ہمارا.
مولا کائنات کا ایک لقب ہے بو تراب. کیا ہے کہیے نا, کیا ہے بو تراب, مٹی والا. حضور نے ایک دفعہ ان کو محبت سے کہہ دیا بو تراب. ان کو اتنا اچھا لگا کہ کوئی بھی اگر مولا کائنات کو بو تراب کہتا بڑے خوش ہو جاتے. لقب کس نے دیا؟ حضور نے. تراب کے معنی مٹی. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. سبحان اللہ. ہم کو خاک کہتے ہو. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا, جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا, جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی مواد ہمارا. ہے خاک سے تعمیر مزار شیخوں ہے خاک سے تعمیر مزار شیخوں معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا. ہم خاک اور خاک ہی مواد ہمارا. خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے. دیکھنے والوں نے کیا کہا ہوگا. کسی نے کہا ہوگا اس کی بناوٹ ایسی ہے, کسی نے کہا ہوگا کیا ہے, کسی نے کہا ہوگا کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑا الگ جواب دیا. کہتے ہیں یہ آسمان کیوں جھکا ہے, یہ ایسا کیوں ہے. آسمان کو دیکھیں گے نا آپ, سمندر کے کنارے دیکھیں گے نا, بالکل آپ کو دکھا ایک طرف ادھر جھکے گا, ایک طرف ادھر جھکے گا, بالکل ایسے ہوگا. امام کہتے ہیں کیوں ایسا ہے, یہ زمین کا تانا ہے. زمین کا, ہاں, جب اس نے اپنی بڑائی کی کہ میرے پاس تو یہ ہے, میرے پاس تو وہ ہے, میرے پاس تو کہکشائیں ہیں, تارے ہیں, سورج ہے, چاند ہے, یہ ہے, فلاں ہے نا. زمین نے صرف ایک ہی جواب دیا, تیرے پاس سب ہے, میرے پاس مدینہ ہے. اب تو بتا تیرے پاس مدینہ ہے. یہ ایک ہی جواب ایسا تھا زمین کا کہ آسمان کی کمر جھک گئی. ہاں ایسا ہے, دیکھیں گے تو ایسا ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سن پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. ہم خاک اور خاک کی مواد ہمارا. تمنا دیکھو. ہم مانگتے بھی ہیں تو کیا مانگتے ہیں, دنیا مانگتے ہیں. دعاؤں میں بھی ہماری دنیا. یا اللہ میرے بچوں کا اگر روزی سے نہیں ہے, یا اللہ میرے بچوں کو روزی عطا فرما, ان کو روزی سے لگا دے. مانگنا بھی چاہیے. یا اللہ میری بیماری دور کر دے, یا اللہ میرا وہ کام کر دے, یا اللہ میرے اس کام میں آسانی کر دے. ہم کیا مانگتے ہیں, دنیا. اعلیٰ حضرت دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. سبحان اللہ.
بندہ جب ہار جاتا ہے کیا کرتا ہے؟ خاک اڑاتا ہے زمین پہ. بچے بھی اکثر دیکھیے ایک دم غصے ہو جائے تو ایسے خاک اڑاتے ہے نا. کہتے ہیں کہ اگر وہی خاک نہ ملی تو پھر ہم بھی خاک اڑائیں گے. ہم کو کیا ملا؟ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. ہم خاک میں اور خاک امام ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد علا ہمارا. بہت عمدہ. دیکھیے جامع کلام کا سلسلہ بن گیا ہے تو یہ ایسی گرفت ہے کہ اس سے نکلنے کا من بھی نہیں ہوتا. جب اعلیٰ حضرت اور بزرگوں کے کلام پڑھے جائیں تو ایک الگ ہی اس کا کیف ہے, ایک مزہ ہے. میں ایک کلام پڑھتا ہوں مفتی اعظم کا, اب میرا دل جو کہہ رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں. اچھا ایک کلام چلیے سن لیجئے اعلیٰ حضرت کا, بر تضمین اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. سنیں گے, ایسے سنیں گے آپ. یار جے پور والے آپ بڑے ٹھنڈے محسوس ہو رہے ہیں مجھے. ذرا دکھائے اپنا وولٹیج دکھائے, کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیچھے آگے والوں کی تو آواز آ رہی, پیچھے والے آپ بھی کہتے سبحان اللہ. نہ آواز نہیں, پیچھے والے بڑے ہوشیار ہیں, چھپ کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. ذرا آواز نکال کے بولو سبحان اللہ. اچھا آگے سے لے کے پیچھے تک اسٹیج والے بھی سارے بولو سبحان اللہ. بڑی اچھی آواز ہے آپ کی, سبحان اللہ. اور آپ نے ادھر کہاں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا. دیکھو ایک لگ گیا آپ کا, جو جنہوں نے دوسری بار کہا ان کا دوسرا لگ گیا, یہ تیسرا لگ گیا, چوتھا بھی لگ گیا. ارے بڑے بخیلوں, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنے کہیں گے اتنے لگ جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ایک کلام پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت کا کلام سماعت کیجئے. کہتے ہیں روز و شب جوش تیرا رحمت کا دریا تیرا. ابھی آپ نے سن لیا کلام, اب یہ جھومنے والا کلام. ذرا اس کو ایسا ماحول بنائے کہ یادگار رہ جائے. روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا. سب کے اس شان سخاوت کے یہ مجدہ تیرا. بولو بولو بولو. ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا. بولو آگا کیا جھوٹ تو کرم گئے. بولو آگا کیا جھوٹ تو کرم گئے. ہاں تیرا. بولو آگا کیا جھوٹ شگ شگ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا نہیں مانگنے
مانگنے والا تیرا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ وہ اعلیٰ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خبر کا قطار کھلے چکے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سارے چمکے اجلوں میں چمکا کیا، بند شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کیونکہ کون انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اونچے سے اونچا سمجھیے جس ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھا سے اچھا سمجھیے جس ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، چمک والے اجلوں میں چمکا گیا، بند شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، مانگنے والوں ہم پہنچا گئے مانگنا اور کسی سے بھی پوچھا گئے، بلکہ جھولی میرے سرکار مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، سارے بولیں گے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا مانگنے والا، قربان میں ان کی بخشش مقصد بھی زبان پر آیا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی مثال دو، مولا کائنات، مولا کائنات جب سیدہ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، ہمت نہیں ہو رہی، کیسے کہوں جب آئے نا، کیونکہ اچھے رشتے آ چکے تھے سیدہ فاطمہ کے، اور حضور نے یہی فرمایا کہ فاطمہ کا رشتہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اللہ کا حکم ہوگا، اور اللہ کا حکم ہوا کہ ہم نے فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ، علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ آسمانوں میں کر دیا ہے، آپ زمین پر کر دیجئے، ہے نا؟ تو جب گئے نا مولا کائنات، زبان چل نہیں رہی، حضور نے سامنے سے کہہ دیا علی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو، تو ان کی مثال دیتا ہوں، قربان میں ان کی بخشش مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا من میں ہمارے سمایا نہیں، قرآن ملا ان کے صدقے، قرآن بولو قرآن ملا بولو قرآن ملا، ایمان ملا اے رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا کہ جو ہم نے پایا نہیں، خیرات دیتا کہ خدا ہر وقت تیرے نام کی، کس کو ملا جو کچھ ملا صدقہ تیرا ہی سنتا ہی نہیں گنے والا تیرا، لبوا گئے آنکھیں بند گئے پھیلی گئے جھولیاں، بولو حضرت کا قلم بھی ساتھ چل رہا ہے، لبوا آنکھیں بند پھیلی گئے جھولیاں، کتنے مزے تیرے پاک در کی گئے، کتنے مزے تیرے پاک در کی گئے، کتنے مزے کی تیرے ہائے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی گئے، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی گئے، سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کا، سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کا، ہم کو تو
بس تمیز یہی بھیک بھر کی گئے تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا میں دھر کی گئے مانگیں گے مانگی جائیں گے مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگی پائیں گے سرکار میں نالا گلا حاجت حاضر کی گئے اللہ نہیں سنتا گرنے والا تیرا کوئی بدبخت وہابی تجھے خود سا جان ہم تو مالک کہیں گے محبوب خدا کا جانے کوئی بدبخت وہابی تجھے خود سا جان ارے ان کی اوقات ہی کیا کہ اتنا جانے آقا فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے آقا فرش والے کا علوم کیا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا چاندنی جابر کا نظارہ دیکھے چاند کو وہ کبھی آقا تیرا چہرہ دیکھے کہ اٹھے وہ بھی تو آخری جملہ دیکھے آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے آقا تیرے قدموں کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا قدموں میں جبھی کو رگنے چہرے کا تصور مشکل گیا قدموں میں جبھی کو رگنے چہرے کا تصور مشکل گیا جب چاند سے روشن ایڑی گئے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا ماشاءاللہ بہت عمدہ اعلیٰ حضرت نے وسیلہ بنایا غوث پاک بے شک جب وسیلہ ہی ایسا بنا لیا جو فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مجھے مشرق سے پکارے تو میں مغرب ہی سے اس کی مدد کر دوں جو فرماتے ہیں میرا دست پاک میرے مریدوں پہ ایسا ہے جیسے کہ آسمان ہے
ان کا وسیلہ جب پیش کیا تو کرم ایسا ہوا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا جس سمت دیکھیے وہ ایسا نوازا حضور نے کہ اعلیٰ حضرت کے وصال کو 104 سال ہو گئے. آج بھی اعلیٰ حضرت کی بہاریں دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آئیے اعلیٰ حضرت پر تو بڑا کرم ہوا. ہم اس نیت سے اس شعر کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حضور کی بارگاہ میں پہنچا دے. حضور ہم کو اپنے دربار پر بلا لیں. غوث پاک کے صدقے ہر ولی غوث قطب خواجہ سب کے مطیع جیسی فریاد کرو ان سے گئے سب پر وہ سمیع. قادری کیسے بیان قادری کیسے بیان کر سکے ان کی توسیع. آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. بولو تیری سرکار آقا تیری سرکار آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غازہ ہے جو میرا غازہ ہے جو میرا غازہ گیا لا بیٹا تیرا میرا ڈلا بیٹا تیرا. میں قادری شکر گئے رب قدیر کا دامن گئے میرے ہاتھ میں ہیران کا تیری سرکار اس کو شفیع. بولو تیری سرکار ہے رضا اس کو شفیع. کیا بگاڑیں گے بھلا میرا زمانے والے جب میرے غوث کے میری بگڑی بنانے والے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا کو شفیع. بولو تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع. اے رضا کیوں نہ بلگی چید تو نہ ہو سید چید ہر دگر گئے مولا تیرا تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع. بولو تیری سرکار تاریخ بتاتی ہے اختر تاریخ بتاتی ہے اختر گر ضد پہ کا دیوانہ طوفان کو پسینہ آ جائے گردش پہ پریشان ہو جائے تیری سرکار میں لاتا کو شفیع. جو میرا غازہ ہے جو میرا غازہ
ہے جو میرا غاز، جو میرا غاز سنگ اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غاز اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ کے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غاز اللہ اللہ میرا غاز گیا اور لاڈلا بیٹا تیرا، سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ فرمائش ہے حضور تاج شریعہ کی کلام، سبحان اللہ۔ تزمین اب دو تین تزمین تو ہو گئی، تزمین کے بغیر اچھا یہ کلام ایسا ہے، یہ نعت بھی ہے، فکر بھی ہے، درس بھی ہے، پیغام بھی ہے، سب ہے اس میں۔ ہم کو کیسے رہنا ہے، ہم کس لیے آئے ہیں، ہماری زندگی کس لیے ہے، ساری باتیں اس میں شامل ہے۔ اور بزرگوں کے کلام بڑے جامع ہوتے ہیں، اس میں آپ کو لگے گا بہت سے لوگ سوچتے ہیں یار ایسا کلام پڑھنا چاہیے کہ مجمع مچل جائے، مجمع جھومتا رہے، نعروں پہ نعرے لگے۔ خیر وہ بھی نعت ہے، لیکن جب وزن کی بات کریں گے نا تو بزرگوں کے کلام کا ہم سر کوئی نظر نہیں آتا، حق ہے، چونکہ وہ کہتے وہی ہے جو کیفیت ہوتی ہے، اب وہ کافیہ نہیں ملاتے، تو بزرگوں کے کلام میں بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ اب یہ بڑا مشہور کلام ہے، آپ بھی اس میں شامل ہو جائے تو چار چاند لگ جائیں گے، ہے نا۔ آپ کو جواب دینا ہے واللہ واللہ، کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم، کلام ہی ایسا ہے، مصرے ہی ایسے ہیں کہ آپ خود ہی کہہ دیں گے واللہ 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 بولو واللہ، سارے بولو واللہ واللہ۔ اچھا یہ آگے والے ہیں ماشاءاللہ سوچ کے آئے کہ میرے ساتھ پڑھیں گے، پیچھے والے یہ بھی سوچ کے آئے کہ نہیں پڑھیں گے۔ آپ کی بھی آواز آ جائے ماشاءاللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے عمر دراز بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ۔ اور کتنے بجے ابھی؟ 12:15۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بھی ذوق کو سلام ہے، اتنے بجے تک آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور سن رہے ہیں۔ پڑھ دیں گے تو اور نیکیاں بڑھ جائے گی، ہے نا۔ میں دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، ہے نا۔ میں نے دعا دی، آپ بھی کچھ میرا ساتھ دے دیں، آواز نکال کے کیا پڑھیں گے؟ واللہ۔ ہاں بڑا مزہ آئے گا، سارے پڑھیں گے پھر دیکھیے آپ ماحول کیا بنتا ہے۔ واللہ 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 واللہ، زندگی کے لگے ہے کسی کے لیے، زندگی کے لگے ہے کسی کے لیے، زندگی کے لگے ہے کسی کے لیے، ہر زندگی کے نبی کے لیے۔ واللہ 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 بولو واللہ 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 واللہ۔ نہ سمجھ مچ گئے زندگی کے لیے، نہ سمجھ مچ گئے زندگی کے لیے، نہ سمجھ مچ گئے زندگی کے لیے،
ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے واللہ 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 بولو واللہ واللہ. حضور کا کیا کرتے ہیں؟ ذکر. حضور کا ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، چیلم ہو، کچھ بھی ہو، یہ حضور کا کیا کرتے ہیں؟ ذکر. حضور کا ہاں. کوئی کہے نا اتنا ذکر کیوں کرتے ہو بھائی، کیوں کرتے ہو؟ جو طنز کرے نا اس کو یہ شعر سنا دینا. نعت سرکار کو چھوڑنا موت ہے، بے شک نعت سرکار کو چھوڑنا موت ہے، نعت سرکار کو چھوڑنا موت ہے، نعت سرکار کو چھوڑنا موت ہے. نعت پڑھتے رہو زندگی کے لیے واللہ 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 سارے بولو اللہ اللہ واللہ اللہ واللہ. سنہ کل نبی کا نہیں سنیو، حق ہے بے شک. کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، ارے ایسے شعر کیوں پڑھتے ہو، ایسے شعر کیوں پڑھتے ہو؟ سلح کلی کی تعریف کیا ہے؟ سلح کلی کی تعریف یہی ہے جو تمام فرقہ باطلہ کو اور ہم کو ایک سمجھے، جو یہ کہے کہ یہ جو لڑائی ہے نا بڑی بڑی عقیدے کی، وہ یہ کہے کہ چھوٹی سی بات ہے بس. جو ہمارے اعتقادی اختلافات کو فروعی اختلاف بتائے اور چھوٹا سا جھگڑا بتائے، وہی ہے سلح کلی. جو سب کو ایک کرے نا کہ یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، دیوبندی بھی صحیح، سنی بھی صحیح، شیعہ بھی صحیح، خارجی بھی صحیح، رافضی بھی صحیح ہے نا، یہ سب کو ایک کرے وہی ہے سلح کلی. بے شک. ہاں ان سے بچ کے رہیے. تاج شریعہ نے اپنی زندگی میں ان کا بہت رد کیا، اور یقین جانے آخری اجلاس جتنے بھی ہوئے تھے حضرت کے، ہم جہاں بھی جاتے تھے حضرت رد کرتے تھے طاہر کا. بے شک. ہم سوچتے تھے یہ حضرت کیوں ہر جگہ رد کرتے ہیں اس کا، ایسا تو کون ہے یہ؟ لیکن پتا چلا کہ واقعی میں بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے نا. آج جو صحابہ کرام کی شان میں جو بھونک رہے ہیں نا، یہ اس کا نتیجہ طاہر ہے. اسی نے جو ہے صحابہ کرام کی جو معاملات ہوئے تھے اس کو اسی نے عام کیا. ہاں تو ان سے بچ کے رہیے منہاجیوں سے. سلح کلی جو ہے نا بہت بہت یہ خطرناک ہے، یہ سمجھ لیجئے دیوبندیوں سے خطرناک ہے. بے شک. یہ کہیں بھی صلاحیت کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے میری آپ کی حفاظت فرمائے آمین. ہے نا. اور چاہیے کہ جب ان کا رد ہونا تو سنی کو چڑنا نہیں چاہیے. چڑتا وہی ہے جس کی کچھ تھوڑی بہت سوچ ملتی ہو یا جس کو ان سے محبت ہو. سنی کبھی چڑتا نہیں ہے. ہاں سنی تو کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے سلح کلی ہمارے نہیں ہے اور کسی کے نہیں. ہاں ان کا ٹھکانہ وہ خود دیکھیں گے. بہر کیا اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. تاج شریعہ پیغام دے رہے ہیں سلح کل نبی کا نہیں سنیو، سلح کل نبی کا نہیں سنیو، کانگی سنیو. سنی مسلم گئے سچا نبی کے لیے واللہ 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 بولو واللہ واللہ سارے بولو واللہ واللہ واللہ. سبحان تاج شریعہ کی اللہ. بینائی جو ہے نا آخری وقت میں بڑی کم ہو گئی. کچھ لوگوں نے نشانہ بنایا، کیا کیا کہا. ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ جن کی بصیرت روشن ہوتی ہے ان کو بصارت سے مطلب نہیں ہوتا. یہ ہے بصارت، اور یہ کیا ہے؟ بصیرت. یہ آنکھیں جس کی روشن ہونا، وہ رہتے ہیں بغداد میں، مدد ہند والوں کی کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ جو ہے نا محدود ہے، بصارت محدود ہے، بصیرت محدود نہیں ہے. یہ دیوار کے پیچھے کا بھی دیکھ لیتی ہے. ہاں یہ جو ہے محدود نہیں ہے.
جس کی یہ آنکھیں روشن ہو اس کو ان آنکھوں سے مطلب نہیں ہوتا. اس شعر کے مصداق تاج الشریعہ، خود تاج الشریعہ اس کے مصداق. ہاں کہتے ہیں جن کے دل میں گئے عشق نبی کی چمک، بولو نا سبحان اللہ. جن کے دل میں گئے عشق نبی کی چمک، جن کے دل میں گئے عشق نبی کی چمک، ارے وہ ترستے رہے روشنی کے لیے. اللہ 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 بولو اللہ واللہ 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 واللہ. مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. بولو مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. ایک پیگ چاگ دین نبی کے لیے. واللہ واللہ واللہ. سنیوں ہی سے شادی کرو. سبحان اللہ. جن کی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد آپ کا انتظام فرمائے. آپ کے لیے مشورہ. سنیوں اس سے شادی کرو. ارے یہ وہاں بھی نہیں فیملی کے لیے. اللہ واللہ واللہ. آج دیوبندی جو ہے گلی گلی نہیں، اب تو دروازہ دروازہ ٹھوکتے ہیں. آؤ دین کی بات کریں، آؤ دین کی بات کریں، ہے نا. یہ ایمان کے ڈاکو پہلے گلی گھومتے تھے، اب تو گھر آنے لگ گئے. آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں. یہ آزما لیں گے نا، آپ کے گھر تک بھی نہیں آئیں گے. آ بھی گئے لعنتی منہ لے کے تو چلے جائیں گے. مجھے دیکھنی ہے مدثر بھائی کی آواز. جے پور والے کتنی بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پہ جو ہے نا کوئی خاموش نہیں رہے گا. ادھر والے بھی دیں گے، اہل اسٹیج بھی آپ بھی دیں گے. کیا بولیں گے؟ ایسے بولیں. پیچھے والوں کیسے بولیں گے؟ اچھا بات بھی ایسی ہے، ایسے نہیں بلوا رہا ہوں، بات بھی ویسی ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دروازے پر لکھو نام رضا. اپنے دروازے پر لکھو نام رضا. اپنے دروازے پر لکھو نام رضا. بولو اپنے دروازے پر لکھو نام رضا. اپنے دروازے پر لکھو نام رضا. اپنے ایمان کی سیفٹی کے لیے. اللہ واللہ اللہ واللہ بولو اللہ بولو واللہ واللہ. رب کعبہ نے سنی بنایا ہمیں. رب کعبہ نے سنی بنایا ہمیں. رب کعبہ نے سنی بنایا ہمیں تاکہ ہم جان دے نبی کے لیے. واللہ واللہ اختر قادری خود نے چل دیا. اختر قادری خود میں چل دیا. اختر قادری خود میں چل دیا. خود آگے گھر قادری کے لیے. اللہ اللہ
واللہ واللہ. دو شعر پڑھتا ہوں بڑے خاص ہیں، بڑے خاص ہیں. ایک کا تو ابھی میں نے رد کیا طاہر کا، اس شعر میں بھی اس کا رد ہے. ہاں اور دوسرے شعر میں سبحان اللہ سمجھنے والے بیٹھے ہیں، آپ سمجھ جائیں، ہے نا. عاشق مصطفیٰ کی بڑی شان ہے، سبحان اللہ. عاشق مصطفیٰ کی بڑی شان ہے، عاشق مصطفیٰ کی بڑی شان ہے، عاشق مصطفیٰ کی بڑی شان ہے. بس ایک کافی ہے، سمجھیں گے تو بولیں گے، ایک کافی ہے 100 پادری کے لیے. اللہ 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 واللہ واللہ. او دیکھ لو حسینوں ان کی مقبولیت، دیکھ لو حسینوں ان کی مقبولیت، دیکھ لو حسینوں ان کی مقبولیت. باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے. اللہ 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 واللہ. بولو بولو واللہ اللہ واللہ واللہ. آپ کو پیغام ملا آج کے اس جلسے سے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے قریب ہوئیے، جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیے، ہے نا. یہ کس کی تنظیم ہے؟ سارے بولیے کس کی ہے؟ اعلیٰ حضرت اس کے بانی ہیں، اعلیٰ حضرت کی تنظیم ہے. اور وقت در وقت اس کی جو ہے نا علماء کرام نے اور جید علماء نے اس کی رہبری کی ہے. آج کے دور میں کون کہہ رہا ہے؟ چلیے اشعار ایک دم منظوم انداز میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں. جس کے رہنما میرے اسجد رضا، جس کے رہنما میرے اسجد رضا ہے جماعت یہ رہبری کے لیے. اللہ 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 بولو اللہ واللہ 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 واللہ. آخری کلام پڑھ دیتا ہوں حضور تاج الشریعہ کا، اس کے بعد منقبت شریف ہے نا. ایک کلام ہے تاج الشریعہ کا بڑا خاص ہے، میرے ساتھ پڑھ دیں گے. تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ملی ہے. تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ملی ہے. مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں، مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں، مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں، مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں. میری لات بس انہی کے درجود سے لگی گئے، میری لات بس انہی کے درجود سے لگی گئے. تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ملی ہے. وہ جغان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی، وہ جغان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی. میری توبہ اے خدا یہ میرے نفس کی بدی ہے، میری توبہ اے خدا یہ میرے نفس کی بدی ہے. تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ملی ہے.
جو پہ سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے سبحان اللہ. حضور کا غلام ہے نا، سچا غلام. جب فرشتے آئیں گے نا قبر میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. جو پہ سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے اس چین سے سلاؤ کہ یہ بندہ نبی ہے. اس چین سے سلاؤ کہ یہ بندہ نبی ہے. تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ملی ہے. اے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے. میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے. کوئی اس کو مت جگانا انبیاء گئی ہے. کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے. تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ملی ہے. اور جو بھٹک رہے ہیں ادھر ایسی تنظیموں کے پیچھے لگے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے پیغام سے بڑی دور ہے نا، جو کما حق اعلیٰ حضرت کے مسلک کے مبلغ نہیں ہیں، تو ان کو پیغام ہے، ان کو دعوت ہے. دعوت کیا ہے؟ تیری یاد تھپ کی دے کے مجھے اب شہا سلا دے. اچھا سونے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے چلے جائیں، ایسا نہیں. جو حضور کی یاد میں سو گیا سمجھ لیجئے وہ جاگ گیا. وہ دائمی جاگ گیا، پھر وہ کبھی نہیں سوئے گا. یہ محاورہ ہے. سونے سے مراد ان کی یاد میں ایسے کھو جائے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ایسے گم ہو جائے. ان کو دعوت فکر ہے. تیری یاد تھپ کی دے کے مجھے اب شہا سلا دے. تیری یاد تھپ کی دے کے مجھے اب شہا سلا دے. مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے. مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی. تیرا دل شکستہ اختر اس انتظار میں گئے. تیرا دل شکستہ اختر اسی انتظار میں گئے کہ ابھی نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے. کہ ابھی نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے. تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ملی ہے. سبحان اللہ. اب منقبہ شریف کی طرف بڑھتا ہوں اور شروعات کرتا ہوں پنجتن پاک سے. بولو نا سبحان اللہ. 5 نام لیتے گئے پنجتن ہمارے آج پر گئے تشام اگلے آج پر گئے شام اگلے برج رفعت گئے مقام اگلے تلخیاں کافور ہو جاتی جب ہم لیا کرتے گئے نام اگلے روز و شب پیمانہ سادات سے تشنا لب پیتے گئے جام اگلے کاٹ کر رکھتے رہے اہل فتن جب نکل جائے سامے اگلے تیرگی کا کیوں نہ رگ کٹ جائے سب نکلا زیا میں اگلے بھیک لیتے گئے یہاں زردار.
حاجتن پاک کی بارگاہ ہے، یا ایسا نہیں کسی غریب مانگتے ہیں، یہاں تو امیر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بھیک لیتے گئے یہاں زردار بھی ہے جدا سب سے نظام بھر لو اپنی جھولی جائے سائی بٹ رہا فیض آمد اگلے بگلے اپنے منگتوں کو نعم کہتے گے لانگی کے در کلام اگلے بگلے چونا عزت دے ملائک بھی انہیں مصطفیٰ کے جاگے امام اگلے بگلے پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجتن جتن بولو بولو ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجتن ہمارے وہ لے لیا کہ چادر میں مصطفیٰ نے چاروں کو لے لیا گے چادر میں مصطفیٰ نے چاروں کو اہل بیت ویسے گئے پنجتن بولو بولو اہل بیت ویسے گئے پنجتن پانچ نام لیتے گئے پنجتن ہمارے اہل بیت کشتی گئے کل صحابہ تارے ہیں بولو اور معاویہ ہمارے پنجتن ہمارے امیر معاویہ ہمارے پنجتن ہمارے میرے غوث اعظم نے میرے خواجہ اعظم نے میرے اعلی حضرت نے میرے مفتی اعظم نے میرے تاج الشریعہ نے میرے قائد ملت نے نعرہ یہ لگایا ہے بولو ہمارے گھر آخری شے سن لو باطلوں کے سینوں میں جتنے تیر اترے گئے وہ رضا نیز کی مار عدو کے سینے میں غار اسے چار جوئی کا وار کہ یہ وار سے پار گئے باطلوں کے سینوں میں جتنے تیر اترے سب رضا نے مارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں سب رضا نے مارے پنجتن ہمارے سلے کلیوں کے سینوں میں جتنے تیر اترے تاج الشریعہ نے مارے پنجتن ہمارے گئے پانچ کام لیتے گئے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمچاتا باتا چاند جس سہانی گھڑی چمچاتا باتا چاند اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام سے اعظم متقابل منبع جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام ہند
کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام مذہب اہل سنت کی پہچان پر مسلک اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا نور اللہ تشریف رکھے فاتحہ خوانی سارے حضرات 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد تین مرتبہ الحمد شریف بھی پڑھ لیجئے تین مرتبہ قل اللہ احد پڑھنا تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیں الفاتحة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الہ العالمین کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ پروردگارہ مولا تبارک و تعالی عشاء کے بعد سے لے کر کے اب تک الہ العالمین قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز ہوا نہ تو منقبت پڑھے گئے پاک پروردگار عالم کچھ بیانات سنے گئے الہ العالمین پڑھنے میں کسی بھی طرح کی غلطی لفظاً معناً سہواً قصداً ہوئی ہو تو پاک پروردگار عالم ان تمام غلطیوں کو بھول چوک کو پاک پروردگار عالم معاف فرما الہ العالمین پاک پروردگار عالم مولا تبارک و تعالی تمام ذکر و اذکار کا ثواب نعت پاک مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ثواب صلاۃ والسلام کا ثواب درود پاک پڑھنے کا ثواب فاتحہ خوانی کے اہتمام کا ثواب سب سے پہلے آقا و مولا
حضور تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم مولا تبارک و تعالی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل تمام انبیاء اکرام، تمام صحابہ اکرام، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، تمام ائمہ مجتہدین، تمام خلفائے راشدین، تمام ازواج مطہرات، تمام اولیاء اکرام، تمام علماء اکرام، بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم مولا تبارک و تعالی فاتحہ خوانی کے اہتمام کا ثواب، جملہ ذکر و اذکار کا ثواب تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین پیر پیرا میر میرا محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز مکانی غوث لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین حضور خواجہ خواجگاہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین حضور سیدی سرکار اعلی حضرت حضور حافظ ملت مجاہد ملت تحسین ملت حضور صابر کلیری حضور داتا علی حجویری حضور مخدوم کی چوچا حضور مخدوم بہاری حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین سروے زمین پر جتنے بھی تیرے محبین بندے لیٹے ہوئے پاک پروردگار عالم تمام کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم مولا تبارک و تعالی بالخصوص قرآن پاک کے الہ العالمین قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب، نعت پاک کے پڑھنے کا ثواب، منقبت کے پڑھنے کا ثواب، الہ العالمین درود پاک کے پڑھنے کا ثواب، جملہ ذکر و اذکار کا ثواب الہ العالمین مرحوم حاجی عبداللطیف صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم مولا تبارک و تعالی جناب مرحوم حاجی عبداللطیف صاحب کی روح کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم مولا تبارک و تعالی تیرے فضل و کرم سے الہ العالمین جناب ابرار بھائی نے اور ان کے گھر والوں نے مل کر اس محفل کا انعقاد کیا، ایصال ثواب کی یہ محفل پاک پروردگار عالم تیرے فضل و کرم سے جناب مرحوم حاجی عبداللطیف صاحب کو تمام آج کے ذکر و اذکار کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم اس محفل پاک کے صدقے میں جناب مرحوم عبداللطیف صاحب کے تمام گناہ صغائر اور کبائر کو معاف فرما۔ الہ العالمین ان کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم مولا تبارک و تعالی تیرے فضل و کرم سے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں درود پاک پڑھنے کے صدقے میں الہ العالمین جملہ ذکر و اذکار کے صدقے میں الہ العالمین ہم سب تجھ سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار عالم مرحوم حاجی عبداللطیف صاحب کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش عطا فرما۔ الہ العالمین جناب مرحوم عبداللطیف صاحب کو قبر میں کروٹ سکون عطا فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم جناب مرحوم عبداللطیف صاحب کو قبر میں جنت کی خوشبو عطا فرما۔ الہ العالمین جنت کی ہوائیں عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم تیرے فضل و کرم سے الہ العالمین جو آج کی نعت پاک کی محفل سجائی گئی، الہ العالمین پاک پروردگار عالم اس نعت پاک کے صدقے میں جملہ ذکر و اذکار کے صدقے میں جناب مرحوم عبداللطیف صاحب کو قبر میں الہ العالمین کروٹ سکون عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم مولا تبارک و تعالی تیرے فضل و کرم سے جناب مرحوم عبداللطیف صاحب سے دنیا میں جانے میں انجانے میں بھولے میں بھٹکے میں کسی بھی طرح کی اگر خطائیں لغزشیں ہو گئی ہو، پاک پروردگار عالم آج کے اس ذکر خیر کی مجلس کے صدقے میں ان کی تمام غلطیوں کو بھول چوک کو معاف فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم جناب مرحوم حاجی عبداللطیف صاحب کی اگر مغفرت ہو گئی ہو، پاک پروردگار عالم تو ان کے درجات کو بلند و بالا فرما۔ الہ العالمین بروز محشر قیامت کے میدان میں جناب حاجی عبداللطیف صاحب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم اس مجلس خیر کے اندر جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں، پاک پروردگار عالم جن جن لوگوں نے اس کے اندر جس طرح سے بھی حصہ
حصہ لیا ہو۔ پاک پروردگار عالم جن جن لوگوں نے اس مجلس کو سجانے کے اندر جس طرح کی بھی محنتیں کی، پاک پروردگار عالم ہم سب کے گھروں سے جتنے بھی لوگ گزر گئے ہیں، پاک پروردگار عالم بوڑھے بچے جوان مرد عورت، پاک پروردگار عالم تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین تمام مرحومین کو قبر میں کروٹ کروٹ سکون عطا فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم تمام مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم تیرے فضل و کرم سے الہ العالمین آج کے اس ذکر خیر میں تشریف لائے جتنے بھی حضرات، پاک پروردگار عالم ہم سبوں کے دلوں میں خوب خوب عشق رسول پیدا فرما۔ الہ العالمین اور عشق رسول کی برکتوں کے صدقے میں ہم سب کو مسجد کا نمازی، میدان کا غازی، کعبے کا حاجی اور تیرے حبیب کے دربار کی حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین اس ذکر خیر کی مجلس کے صدقے میں پاک پروردگار عالم ہم سب کو مرنے سے پہلے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین اور مرنے کے بعد قبر کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پرضیاء کے صدقے میں ہماری قبروں کو بھی روشن فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم اور جناب مرحوم عبدالسعید صاحب نوری کی بھی مغفرت فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم مولا تبارک و تعالی ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم جتنے بھی حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گھروں میں ہماری ماں بہنیں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی ہے، پاک پروردگار عالم تیرے فضل و کرم سے ہم سب دعا کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہو تو ان کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین صحت و تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو غم زدہ ہے ان کے غموں کو دور فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم ہم سب کو پوری زندگی مسلک اعلی حضرت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جماعت رضائے مصطفیٰ سے منسلک رہ کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم ہم سب کو دیوبندیت، وہابیت اور صلح کلیت جیسے فتنوں سے محفوظ و معمور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم تیرے فضل و کرم سے اس مجلس کے اندر جتنے بھی حضرات تشریف لائے، پاک پروردگار عالم اگر ان میں کوئی اگر الہ العالمین ان میں کوئی بے روزگار ہو تو ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین اگر کوئی بے اولاد ہو تو ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور الہ العالمین جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم جن جن گھروں کے اندر بیٹیاں جوان ہیں یا بچے جوان ہیں، پاک پروردگار عالم ان کے والدین رشتے کی تلاش میں ہیں، پاک پروردگار عالم آج کے اس مجلس خیر کے صدقے میں ان تمام الہ العالمین والدین کو نیک رشتے عطا فرما۔ الہ العالمین نیک جوڑے عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم تیرے فضل و کرم سے ہم سب نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہو وہ بھی اپنے شان عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو، ہر بے کسو مجبور کی۔ الہ العالمین پاک پروردگار عالم جناب عبد القدیر صاحب کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین شفاء کلی عطا فرما، دائمہ عاجلہ مستفرہ عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں قبول و مقبول فرما۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ جب بیٹھے ہو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا۔ جب دم آخری کو یا اللہ لب پہ لا الہ الا اللہ